یہ کہانی صرف برفیلی پہاڑیوں کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے ٹوٹے ہوئے یقین کی، یہ کہانی ہے ان جوانوں کی جنہوں نے اپنی جان تو دی مگر ان کا نام کسی بھی دفتر میں لکھا نہیں گیا۔ آج ہم بات کریں گے کارگل کی، لیکن صرف جنگ کی نہیں، اس سچ کی جو کبھی پورا بتایا ہی نہیں گیا۔ مئی 1999 دنیا سمجھ رہی تھی کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ امن کی بات ہو رہی ہے۔ لاہور بس سروس چالو تھی، مشرف اور نواز شریف کی سرکار میں تعلقات بڑھنے کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن دوسری طرف لائن آف کنٹرول پر کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ ناردرن لائٹ انفینٹری کے جوان برف سے ڈھکی کارگل کی چوٹی پر قبضہ جما چکے تھے۔ یہ آپریشن ٹاپ سیکرٹ تھا، نام تھا آپریشن بدر، مقصد تھا سری نگر لیہ ہائی وے کو کٹ کرنا اور انڈیا کی کشمیر سپلائی لائن توڑ دینا۔ جنگ کا اصلی آغاز فیبروری میں ہی ہو گیا تھا، جب پاکستان کے فائٹرز خاموشی سے مقبوضہ کشمیر کے اندر گھس چکے تھے۔ مقصد تھا کارگل ریجن پر قبضہ جما کر انڈیا کو مجبور کرنا کہ کشمیر ڈسپیوٹ پر بات چیت کرے۔ مئی کے آخر میں جب انڈیا کو پتہ چلا کہ کارگل کی چوٹیاں ان کے پاس نہیں ہیں تو انہوں نے لانچ کیا آپریشن وجے۔ لاکھوں کے حساب سے گولیاں، مارٹر شیلز اور ایئر سٹرائکس کی بارش شروع ہو گئی، برف، توپیں اور ہوا میں گھومتی موت۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رہے، پاکستان نے کبھی آفیشلی قبول ہی نہیں کیا کہ اس کے فوجیوں نے چوٹیوں پر قبضہ کیا ہے۔ کہا گیا یہ مجاہدین ہیں، لیکن اصلی جوان تو ناردرن لائٹ انفینٹری کے تھے، جنہوں نے وردی بھی نہیں پہنی تھی، اگر شہادت ہو جائے تو اسٹیٹ کلیم بھی نہ کرے۔ یہ جنگ صرف انڈیا اور پاکستان کی نہیں تھی، یہ تھا ایک ملٹری اور پولیٹیکل نریٹو کا کلیش۔ مشرف اور جی ایچ کیو کہہ رہے تھے یہ اسٹریٹجک ہائی گراؤنڈ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ نواز شریف امریکہ چلے گئے کلنٹن سے ملنے، اور پھر 4 جولائی کو سیز فائر اناؤنس ہو گیا۔ لیکن سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا؟ وہ جوان جو بنا سپورٹ کے 18,000 فیٹ پر برف میں لڑے، نہ ری سپلائی نہ ری انفورسمنٹ۔ ان کی لاشیں نیچے لانے میں بھی مہینے لگ گئے اور کچھ تو کبھی پہچانے بھی نہیں گئے۔ یہ تصویر ان فوجیوں کی ہے جنہیں انڈیا نے NLI یعنی ناردرن لائٹ انفینٹری کے سپاہی قرار دیا، جبکہ پاکستان نے اس کا الزام رد کر دیا اور لاشوں کو قبول نہیں کیا۔ بعد میں بھارتی فوجیوں نے ان لاشوں کے ساتھ اسلامک رسومات کے مطابق سلوک کیا اور ان کی اسلامک رسومات کے مطابق تدفین کی، مگر اصل حقیقت کیا تھی یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کیا یہ اصل میں پاکستانی فوجیوں کی لاشیں تھیں یا انڈیا کی طرف سے ایک جنگی حکمت عملی تھی یعنی وار ٹیکٹکس؟ آج تک یہ سوال جواب کا منتظر ہے۔ جنگ کے دنوں میں انڈیا کی طرف سے پاکستان پر داغے جانے والے ایک میزائل پر لکھا گیا فرام روینہ ٹینڈن ٹو نواز شریف۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے ایک دفعہ پبلک میں کہا تھا کہ روینہ ٹینڈن ان کی پسندیدہ بالی ووڈ ایکٹریس ہیں۔ کیا یہ صرف ایک اتفاق تھا یا جنگ کے میدان میں ایک اور سائیکولوجیکل وار فیئر کا حصہ؟ یہ بھی اپنی جگہ ایک دلچسپ روایت بن گیا۔ انڈیا نے کلیم کیا کہ انہوں نے کارگل جیت لیا، پاکستان نے کہا کہ مجاہدین واپس چلے گئے، لیکن دنیا کے نزدیک پاکستان کو انٹرنیشنل پریشر اور کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ نے پہلی دفعہ اوپنلی انڈیا کا ساتھ دیا۔ اس جنگ نے پاکستان کے اندر بھی اختلاف پیدا کر دیا، سویلین اور ملٹری لیڈرشپ کے بیچ میں مسٹرسٹ بڑھ گیا اور آخر کار
مشرف نے اکتوبر 1999 میں نواز شریف کی حکومت گرا دی اور خود پاور میں آ گئے۔ آج بھی کارگل پر سوال اٹھتے ہیں، کیا یہ مشن واقعی کامیاب ہو سکتا تھا؟ کیا جوانوں کو پالیٹکس کا حصہ بنا دیا گیا؟ ان کی شہادت کا کریڈٹ کسی نے نہیں لیا۔ کارگل کی جنگ نے ہمیں یہ سکھایا کہ جنگ صرف دشمن سے نہیں ہوتی، کبھی کبھی جنگ اپنے سسٹم سے بھی ہوتی ہے۔ ان چوٹیوں پر خون بہا تھا، لیکن نیچے کرسیاں بدل رہی تھیں۔ کارگل کی جنگ ختم ہو گئی، مگر جوانوں کا سچ اب تک آوازوں میں دبا ہوا ہے۔ کچھ جنگوں میں ہار جیت کا فیصلہ بیٹل فیلڈ سے زیادہ بورڈ روم میں ہوتا ہے۔ آپ کون سی بات کو حقیقت سمجھتے ہیں؟ کومنٹس میں ضرور بتائیں۔ سبسکرائب کریں تاریخی منظر اور جانیے دنیا کی تاریخ کے اندھیروں میں چھپی ہوئی روشنی۔